انسان کے جسم سے ایک دوسرے سے مختلف ادوار میں، اس لیے کہ انسان مختلف ادوار گزرتے ہیں مختلف طریقے سے، اور ہر ایک دور کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تعلق تو انسان کی روح کا اس کے جسم سے اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اس کی روح اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ انسان کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کا ہے، یعنی عام زندگی جو ہم اور آپ بسر کر رہے ہیں یہ تعلق ہے، لیکن یہ تعلق پہلے تعلق سے مختلف ہے۔ اب اگر کوئی انسان پیدا ہوا اور پھر اگر اسے ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے آپ اس میں رکھ دیں تو وہ زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اب اس کا تعلق دوسرا ہو گیا ہے۔ وہ زندگی دوسری تھی اور یہ زندگی دوسری ہے۔ تیسرا تعلق انسان کا اس کے روح سے عالم برزخ کا ہے۔ چوتھا تعلق انسان کا اس کے روح سے حشر کے میدان میں ہے، اور پانچواں جنت اور جہنم کا ہے۔ ہر وقت ہر دور کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن روح کا تعلق جسم سے باقی ہے، بلکہ انسان اسی دنیا میں ہے، اس کے روح کا تعلق اس کے جسم سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ بیداری کی حالت میں روح کا تعلق اس کے جسم سے اور اس کی نوعیت ہے، اور خواب کی حالت میں، سونے کی حالت میں اور ہے۔ اگر وہی تعلق روح کا اس کے جسم سے باقی رہے تو انسان سو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو وفات دیتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ گیا، لیکن جس کی موت کا بھی وقت آیا نہیں اسے کب موت دیتا ہے؟ خواب میں موت دیتا ہے۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو گویا اسے موت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، اور ہر مراحل کی جسم کے ساتھ خصوصیات الگ ہیں۔ ذرا سوچیں، انسان کی روح کا جو تعلق اس دنیا میں ہے، اگر یہی تعلق آخرت میں رہے جہاں پر سورج صرف ایک، کتنے فاصلے پر ہوگا؟ جی یہ کس نے کہا؟ کس حدیث میں ہے؟ اسی لیے ہم نے سوال کیا ہے۔ سوا نیزے کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ بہت مشہور ہے۔ البتہ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ بعض کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ہم نے ایک اثر پڑھا ہے کہ سوا نیزے کا اس میں ذکر ہے۔ یہ اسرائیلیات ہو سکتی ہے، البتہ صحیح بخاری شریف میں کیا ہے؟ 1 میل کے۔ اب وہ میل یہ مسافت والی میل ہو یا وہ میل سرما لگانے والی میل ہو، اللہ بہتر جانتے۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کا کیا مرحلہ، البتہ یہ ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن انسان کا جسم اسے برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس معنی میں کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ آج اگر وہی سورج اتنی دوری کے پر رہے تو کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں زندہ رہ سکتا۔ تو دیکھیے جسم سے روح کا تعلق ہے، لیکن دونوں دور کے جو نوعیت ہے الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح کا تعلق عالم برزخ میں بھی اس کے جسم سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ گویا اصل روح کا مرکز تو کیا ہے؟ جنت ہے یا جہنم ہے یا ملائے اعلیٰ ہے یا عرش کے نیچے قنادیل ہیں یا حاویہ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ جڑا ہوا ضرور ہے۔ جس طریقے سے انسان خواب دیکھتا ہے وہ موجود یہاں پر رہتا ہے، لیکن اس کی روح ہندوستان پاکستان ضرور پہنچ جایا کرتی ہے، تو لیکن اس کے جسم سے اس کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ میں بھی جمہور علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب جو ہوتا ہے وہ روح کو بھی ہے اور جسم کو بھی ہے۔ بعض علماء جیسے ابن حزم ہے وہ کہتے ہیں صرف جسم کو ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ صرف روح کو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عذاب جو ہوتا ہے جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے۔ البتہ اصل روح کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ انہی جگہوں میں ہے، لیکن عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جسموں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس جوڑنے کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا نوعیت ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔